السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارا جو باب مسلسل جس کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، باب مواقیت الصلاۃ، یعنی نماز کے اوقات کا باب۔ اس باب کی 2 نشستیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ پہلی نشست میں باب کے آغاز میں جو احادیث ذکر کی گئی تھیں وہ اور کچھ وضاحت ذکر کی گئی، اور دوسری نشست میں نماز فجر اور نماز ظہر کا اول وقت اور آخر وقت یہ بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد نماز عصر کی تفصیلات ذکر کی گئی تھیں۔ آج ہم جو ہے نماز مغرب کا وقت کیا ہے، اس کا اول وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے، یہاں سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مصنف کی جو عبارت ہے، وَأَمَّا وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ كُلِّهَا أَنَّهُ قَدْ صَلَّاهَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى خِلَافِ ذَلِكَ۔ یہاں سے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو باضابطہ عبارت کے ترجمے سے پہلے اس کا خلاصہ میں حضر خدمت کر دیتا ہوں۔ وَأَمَّا وَقْتُ الْمَغْرِب سے صاحب کتاب نماز مغرب کے وقت کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ مغرب کے وقت کے سلسلے میں 2 مذہب آتے ہیں۔ اول وقت کے سلسلے میں اول وقت ہے، پھر آخر وقت ہے، دونوں کو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ تو نماز مغرب کے اول وقت کے سلسلے میں 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب عطا بن رباح اور طاؤس بن کیسان اور وہب بن منبہ، ان حضرات کا مذہب یہ ہے کہ مغرب کا وقت ستارہ طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ جب مغرب کی سمت نجم یعنی ستارہ طلوع ہو جائے، اس وقت مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ان کے یہاں غروب آفتاب کے ساتھ مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ غروب آفتاب کے بعد جب مغرب کی سمت ستارہ طلوع ہو، جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے کہ طلوع نجم سے، یعنی غروب شمس کے بعد مغرب کی طرف والا ستارہ جب ظاہر ہو جائے، جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ فریق اول ہے۔ دوسرا مذہب ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا کا ہے۔ ان کے یہاں غروب آفتاب سے متصلاً مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے فریق اول یعنی مذہب اول کی تائید یہاں پیش کی ہے، اور ان حضرات نے حضرت ابو بصرہ غفاری کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کس نے؟ عطا بن رباح وغیرہ نے، یعنی فریق اول نے اپنا استدلال کیا ہے اس بات پر کہ مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب مغرب کی طرف والا ستارہ طلوع ہو جائے۔ تو انہوں نے استدلال کیا ہے ابو بصرہ غفاری کی روایت سے، جس کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ وہ روایت کا ہم کچھ حصہ یہاں پڑھ دیتے ہیں۔ حضور اکرم قال، انہوں نے فرمایا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر بالمخمسی، مقام مخمس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ فقال، اس کے بعد فرمایا، ان هذه الصلاۃ عرضت علی من کان قبلکم فضیعوها، یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی، لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ فمن حافظ علیہ منکم اوتی اجرہ مرتین، تو جو تم میں سے اس کی حفاظت کرے گا تو اس کو 2 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو استدلال کا مقام ہے وہ ہے ولا صلاۃ بعدها حتی یطلع الشاہد، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ شاہد یعنی ستارہ طلوع ہو جائے۔ تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اس نماز کے بعد سے لے کر ستارہ طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا اول وقت جب شروع ہوگا جب کہ مغرب سے ستارہ طلوع ہو جائے۔ یہ ایک دلیل ہوئی روایت کے انداز میں فریق اول کی۔ دوسری دلیل، بلکہ اسی حدیث کو ایک دوسرے انداز سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی سند مختلف ہے، بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے۔
دوسری جو اس کی سند ہے، دوسری جو روایت ہے، اس میں مخمس یعنی کس مقام پر حضور نے عصر کی نماز پڑھائی اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کچھ الفاظ کا جو ہے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے لا صلاۃ بعدہ حتی یری الشاہد، یہاں پر بھی حتی یطلع الشاہد تھا، اور دوسری حدیث میں حتی یری الشاہد، یہاں تک کہ ستارہ نظر آ جائے۔ اچھا، اور دوسری والی حدیث میں شاہد کی تفسیر بھی نجم سے کی گئی ہے، یعنی پوری عبارت یہ ہے وقال لا صلاۃ بعدہ حتی یری الشاہد والشاہد النجم، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ شاہد نظر آ جائے، اور شاہد کا معنی نجم ہے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ طلوع نجم یہی مغرب کا اول وقت ہے۔ تو ان دو روایتوں کے ذریعے فریق اول نے استدلال کیا کہ حضور نے عصر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب سے لے کر ستارہ طلوع ہونے تک، ستارہ ظاہر ہونے تک، تو حضور نے ستارے کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا بلکہ شاہد کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ شاہد ظاہر نہ ہو جائے۔ اور ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ شاہد سے مراد وہ خاص ستارہ ہے جو مغرب کی جانب غروب شمس کے کچھ دیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تو پہلی والی روایت میں صرف حتی یطلع الشاہد ہے، یہاں تک کہ شاہد ظاہر ہو جائے۔ اب شاہد کا کیا معنی ہے؟ تو دوسری والی روایت سے اس کا معنی متعین کیا گیا کہ دوسری روایت میں والشاہد النجم، شاہد کی تفسیر باضابطہ نجم کے ذریعے کی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے مغرب کا اول وقت طلوع نجم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ استدلال ہو گیا فریق اول کا۔ اب اس کا جواب سن لیجئے۔ فریق اول کے اس استدلال کا جواب یہ ہے، صاحب کتاب نے آگے بیان فرمایا ہے، میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، یہ دیکھیے وَكَانَ قَوْلُهُ عِنْدَنَا وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ، یہاں سے اس کی توجیہ کی ہے اور ان دونوں روایتوں کا جواب پیش کیا ہے۔ جواب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی روایت جو حضرت ابو بصرہ کی ہے، اس روایت کا مدار خیر بن نعیم کے اوپر ہے۔ پہلی والی روایت کا مدار خیر بن نعیم کے اوپر ہے، اور خیر بن نعیم سے سننے والے لیث بن سعد ہیں۔ پھر سن لیجیے، حضرت ابو بصرہ غفاری والی جو پہلی حدیث ہے جس میں صرف حتی یطلع الشاہد ہے، اس میں شاہد کی تفسیر نہیں ہے، تو یہ والی پہلی روایت اس کا دار و مدار جو ہے خیر بن نعیم کے اوپر ہے، اور خیر بن نعیم کے دو شاگرد ہیں، ایک شاگرد کا نام ہے لیث بن اسد۔ تو پہلی والی روایت میں لیث بن اسد ہیں سند میں، اور دوسرے ان کے شاگرد ہیں یزید بن حبیب، یہ دو شاگرد ہیں، لیکن ان میں سے جو لیث بن سعد ہیں یہ اسقا ہیں، اور یزید بن حبیب یہ ثقہ ہیں۔ اتنی بات ہو گئی۔ ابو بصرہ کی روایت کا دار و مدار ہے خیر بن نعیم کے اوپر، اور خیر بن نعیم کے دو شاگرد ہیں، لیث بن اسد یہ اسقا راوی ہیں، اور یزید بن حبیب یہ ثقہ راوی ہیں۔ اب دیکھیے، لیث بن سعد کی پہلی والی حدیث ہے، لیث بن سعد کی پہلی والی حدیث ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ لا صلاۃ بعدہا حتی یطلع الشاہد، اس میں اتنے الفاظ ہیں۔ اس میں شاہد کی تفسیر نجم سے نہیں کی گئی ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ شاہد کا معنی رات بھی آتا ہے، لہٰذا حتی یطلع الشاہد کا معنی یہ ہوگا کہ غروب آفتاب یعنی غروب شمس جو ہوتا ہے، غروب آفتاب جو ہوتا ہے، یہ غیبوبت نہار کے بعد شہود کی دلیل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر لیل کو شاہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر سن لیجیے، حضرت ابو بصرہ غفاری والی حدیث کا دار و مدار خیر بن نعیم کے اوپر ہے۔ خیر بن نعیم کے دو شاگرد ہیں، ایک لیث بن سعد اور دوسرے یزید بن حبیب۔ لیث بن سعد اسقا ہیں اور حبیب بن یزید یہ ثقہ ہیں۔ پہلی والی سند جو ہے یہ لیث بن سعد کی ہے، جس میں شاہد کی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہے،
اور دوسری جو سند ہے جس میں شاہد کی تفسیر نجم سے بیان کی گئی ہے یہ یزید بن حبیب کی ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب استدلال سنیے۔ پہلی والی روایت میں جو یطلع الشاہدو کے لفظ آئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں شاہد کا معنی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غروب آفتاب یہ غیبوبت یعنی دن کے غائب ہونے کے بعد ہوتا ہے، لہذا گویا کہ رات کا آنا یہ یعنی لیل یہ دن کے جانے پر دلیل ہوتی ہے، اس لیے رات کو بھی شاہد کہا جائے گا۔ یہ بات ہو گئی، اس کا جواب تو ہو گیا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، یزید بن حبیب کی جو دوسری روایت ہے وہ بھی خیر بن نعیم سے مروی ہے، تو اس روایت کے اندر تو والشاہد النجم، شاہد کی تفسیر باضابطہ نجم سے کی گئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ جب ثقہ راوی اپنے سے اثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت شاذ کہلاتی ہے۔ اب ان دونوں راویوں میں لیث بن سعد یہ اثقہ ہیں، یزید بن حبیب یہ ثقہ ہیں۔ لیث بن سعد کی روایت میں شاہد کی تفسیر مذکور نہیں ہے، نجم کا لفظ نہیں ہے۔ یزید بن حبیب کی روایت کے اندر شاہد کی تفسیر نجم سے کی گئی ہے، تو گویا کہ یزید بن حبیب جو ثقہ ہیں انہوں نے مخالفت کی اپنے سے اثقہ لیث بن سعد کی، اور جب ثقہ اثقہ کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت شاذ کہلاتی ہے اور اثقہ کی روایت مقبول کہلاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر یزید بن حبیب کی روایت قابل استدلال نہیں ہو سکتی، بلکہ لیث بن سعد کی روایت کو قابل حجت تسلیم کیا جائے گا۔ اور یزید کہنا چاہیے سعد، لیث بن سعد کی روایت میں جو ہے الشاہد کا لفظ ہے اور اس کو ہم لیل کے معنی میں لیتے ہیں۔ جب لیل کے معنی میں لیں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ طلوع نجم یہ مغرب کا وقت نہیں ہے، یعنی طلوع نجم سے مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ غروب آفتاب سے متصل ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یزید بن حبیب کی روایت میں جو شاہد کی تفسیر بیان کی گئی ہے نجم کے ذریعے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے، جبکہ یطلع الشاہد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو اس لیے بھی شاہد کے لفظ سے نجم کی تفسیر کرنا یہ مرفوع تفسیر نہیں ہوئی، لہٰذا ہم نے بصرہ بن غفاری کی جو پہلی روایت ہے جس میں خیر بن نعیم سے سننے والے لیث بن سعد ہیں جو اثقہ ہیں، ان کی روایت ہم نے قبول کی، اور ان کی روایت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ طلوع نجم سے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، بلکہ وہاں شاہد کا لفظ ہے، اور شاہد جس طریقے سے نجم کو کہتے ہیں اسی طریقے سے شاہد لیل کو بھی کہتے ہیں۔ چلیے ایک جواب تو ہو گیا یہ، اور اس کے بعد جو ہے کچھ حدیثیں اس سلسلے میں پیش کی جائیں گی اور ان کے ذریعے بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم اتنے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، وَأَمَّا وقت المغربی، اور رہا مغرب کا وقت، فَإِنَّ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ كُلِّهَا، چنانچہ گزشتہ فی الآثار الاول پہلے آثار میں، تو پہلے آثار سے مراد یہاں کتاب کے آغاز میں جو مسلسل حدیثیں ذکر کی گئی تھیں کہ جبریل نے امامت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھائے، اس قسم کی جو حدیثیں ذکر کی گئی تھیں وہی آثار اول سے یہاں مراد ہیں۔ تو فرماتے فَإِنَّ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ كُلِّهَا، گزشتہ تمام آثار میں یہی بات ہے، انہ قد صلاها عند غروب الشمس، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت نماز مغرب ادا فرمائی ہے۔ اب آگے دیکھیں، وقد ذهب قوم الى خلاف ذلك، لیکن ایک قوم، ایک جماعت اس کے خلاف گئی ہے، فقالوا، اور انہوں نے کہا ہے، یہ پہلا مذہب ہے، انہوں نے کیا کہا، اول وقت المغربی حین یطلع النجم، مغرب کا اول وقت وہ ہے جب کہ مغرب سے ستارہ طلوع ہو جائے، واحتجوا فی ذلک، اور انہوں نے اس سلسلے میں احتجاج کیا ہے، بما، اس حدیث سے جس کو بیان کیا ہے، بما حدثنا فہد، جو حدیث ہمیں
فہد سے پہنچی۔ اب یہ پوری سند ہے۔ قال فہد کہتے ہیں حدثنا عبد اللہ بن صالح قال اخبرنی لیث بن سعد، یہ وہی لیث بن سعد ہیں جو ان خیر بن نعیم، خیر بن نعیم کے شاگرد ہیں، ان ابی حبیرۃ السبائی ان ابی تمیم الجیشانی ان ابی بصرۃ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر بالمخمسی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مخمس میں ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ فقال، اور ارشاد فرمایا ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، یہ نماز ہے یعنی نماز عصر، یہ تم سے پہلے والی امتوں پر یا لوگوں پر پیش کی گئی، فضيعوها لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ فمن حافظ علیہ منکم اوتی اجرہ مرتین، تو تم میں سے جو بھی اس نماز کی حفاظت کرے گا تو اسے دونا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ ولا صلاۃ بعدها حتی یطلع الشاہد، اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ شاہد طلوع ہو جائے۔ تو ہمارے یہاں شاہد کا معنی کیا ہے؟ رات داخل ہو جائے، اور فریق اول کے یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ ستارہ طلوع ہو جائے۔ اسی کی دوسری سند دیکھیے۔ حدثنا علی بن معبد قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثنا یزید بن ابی حبیب، یہ وہی ہیں، ان خیر بن نعیم الحضرمی، خیر بن نعیم کے شاگرد۔ ثم ذکر مثلہ باسنادہ، پھر انہوں نے اپنی سند سے حدیث کو ذکر کیا جیسے پہلی والی حدیث تھی، مگر غیر انہ لم یذکر فی المخمس، لیکن انہوں نے یعنی خیر بن نعیم کے دوسرے شاگرد یزید بن ابی حبیب نے جو ہے مخمس کا لفظ ذکر نہیں کیا، جو کہ لیث بن سعد کی روایت میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ بعدہ حتی یری الشاہد، کہ اس کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ شاہد نظر آ جائے۔ اور شاہد کا معنی والشاہد والنجم، اب یہ تفسیر جو ہے یہ خود راوی کر رہے ہیں، اور شاہد کا معنی نجم ہے۔ فقالو، تو اس حدیث کے پیش نظر فریق اول نے کہا طلوع النجمی ہوا اول وقتہا، ستارے کا طلوع ہونا یہی نماز مغرب کا اول وقت ہے۔ اب یہ ہو گئی بات۔ اب جواب دے رہے ہیں امام طحاوی ائمہ اربعہ کی طرف سے، فرماتے ہیں وکان قولہ عندنا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو گزشتہ روایتوں میں گزرا، کون سا قول؟ ولا صلاۃ بعدها حتی یری الشاہد، اس قول کا ہمارے نزدیک معنی یہ ہے کیا؟ قد يحتمل ان يكون هذا آخر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما ذكره اللیث، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا قول ہو جیسا کہ لیث نے اپنی روایت میں ذکر کیا، یعنی حضور کا یہ آخری قول ہو جیسا کہ لیث بن سعد کی روایت میں ہے۔ حتی یری الشاہد، یعنی الشاہد یہ بالکل حضور کا آخری قول تھا۔ ویکون الشاہد هو اللیل، اور ممکن ہے کہ یہاں شاہد سے مراد رات ہو۔ ٹھیک ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ ولیکن الذی رواہ غیر اللیثی، لیکن لیث کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں یزید بن ابی حبیب، انہوں نے جب اس کو روایت کیا تأولا، تو انہوں نے خود یہ تعویل کی ان الشاہد هو النجم، کہ شاہد سے مراد نجم ہے۔ تو حضور کے ارشاد میں شاہد کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن خیر بن نعیم کے دوسرے شاگرد یزید بن ابی حبیب انہوں نے باضابطہ شاہد کی تفسیر نجم سے کی ہے۔ فقال ذلك برأیہ لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسری روایت میں جو شاہد کے بعد نجم سے تفسیر کی گئی شاہد کی، یہ راوی نے اپنے اجتہاد سے اپنی رائے سے اس کی تفسیر کی ہے۔ لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی نہیں ہے، لہذا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مرفوع کہاں تک ہے؟ شاہد تک، اور شاہد کا معنی لیل بھی ہے۔ یہ ہو گیا صاحب، یہ جواب ہو گیا۔ تو ایک جو حدیثیں فریق اول کی طرف سے پیش کی گئیں ان کا جواب یہاں دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقت تواترت الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کثیر حدیثیں مروی ہیں انہ کان یصلی المغرب اذا توارت الشمس بالحجاب، ایسی کثیر تعداد میں روایتیں حضور سے آئی ہیں کہ آپ نماز مغرب
اس وقت ادا فرماتے تھے جب سورج پردے میں چلا جاتا تھا، اذا توارت الشمس بالحجاب، جب سورج پردے میں چلا جاتا تھا۔ تو ان حدیثوں سے بھی یہ پتہ چلے گا کہ جو ہے غروب آفتاب سے متصلاً ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کئی صحابہ سے صاحب کتاب نے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ ہے پہلی حدیث، حدثنا فہد، یہاں سے پہلی حدیث شروع ہوتی ہے۔ قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش عن عمارة عن ابی عطیہ قال، حضرت ابو عطیہ فرماتے ہیں، دخلت انا و مسروق علی عائشہ، میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال مسروق، تو مسروق نے کہا، یا ام المؤمنین، اے مسلمانوں کی ماں، رجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما لا یعلو عن الخیر، اور کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، دو صحابی ہیں جو بھلائی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلاہما لا یعلو عن الخیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ ہیں جو بھلائی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اما احدہما فیعجل المغرب ویعجل الافطار، ان میں سے ایک کیا ہے، نماز مغرب جلدی ادا کرتے ہیں اور افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں، یعنی دو کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نماز مغرب میں بھی جلدی کرتے ہیں، افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ اور دوسرے والآخر یؤخر المغرب حتی یبدو النجوم ویؤخر الافطار، اور دوسرے وہ ہیں جو مغرب پڑھنے میں تاخیر کرتے ہیں یہاں تک کہ ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں، یعنی ابا موسیٰ، اور یہ دوسرے جو ہیں یہ ابو موسیٰ ہیں۔ تو مسروق نے ان دو صحابیوں کا واقعہ بیان کیا۔ پہلے صحابی کے بارے میں کیا کہا کہ وہ مغرب کی نماز میں اور افطار میں جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے صحابی مغرب کی نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں، افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں۔ قالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ایہما یعجل الصلاۃ والافطار، ان دونوں میں سے نماز مغرب اور افطار میں جلدی کون کرتا ہے؟ قال، تو مسروق نے کہا کہ عبداللہ، یہ جلدی کرتے ہیں۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کذالک کان یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز مغرب میں تعجیل کرتے تھے اور افطار میں بھی تعجیل کرتے تھے، جلدی ادا کرتے تھے۔ تو گویا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل تھا اس کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اور تائید ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغرب میں تعجیل یعنی جلدی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک نماز مغرب جلدی پڑھتے تھے، دوسرے اس وقت نماز مغرب پڑھتے تھے جب ستارے ظاہر ہو جاتے تھے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ستارے ظاہر ہونے کے وقت مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ دوسرے صحابی کے عمل کی طرح ہوا، اور جو یہ کہتے ہیں کہ طلوع غروب آفتاب کے ساتھ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ پہلے والے صحابی کے عمل کی طرح ہوا۔ لیکن حضور کا عمل کس کے مشابہ ہے؟ یعنی کس کا عمل حضور کے عمل کی طرح ہے؟ تو حضرت عائشہ نے صاف بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کان یفعل ذالک، ایسا ہی کرتے تھے، یعنی مغرب میں تعجیل کرتے تھے، جلدی پڑھتے تھے، مطلب نجوم اور ستارے طلوع ہونے سے، ستارے ظاہر ہونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ اب سوال یہی ہے کہ اگر غروب آفتاب کے ساتھ اور ستارے طلوع ہونے سے پہلے اگر مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ جب حضور کرتے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہو گئی ائمہ اربعہ کی طرف سے۔ اب دوسری دلیل دیکھ لیتے ہیں، دوسری حدیث۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة قال اخبرني بشير بن ابي مسعود عن ابي مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال،
حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں، ابو مسعود انصاری، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المغرب اذا وجبت الشمس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب اس وقت ادا فرماتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ غروب آفتاب سے متصلاً نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المغرب اذا وجبت الشمس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز مغرب پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا، سورج چھپ جاتا تھا، یعنی سورج چھپتے ہی آپ نماز مغرب ادا فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے اسی سلسلے میں، حدثنا علی بن معبد قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا کنا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توارت بالحجاب، سلمہ بن اکوع صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اذا توارت بالحجاب، جب سورج پردے میں چلا جاتا، مطلب نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ وقد رویہ، آگے امام طحاوی فرماتے ہیں یہاں تک حدیثیں یہ ہو گئیں۔ ان تمام حدیثوں کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے ساتھ ہی نماز مغرب ادا فرماتے تھے۔ یہ تمام حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں کہ غروب آفتاب سے متصلاً ہی نماز مغرب کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وقد رویہ فی ذلک ایضا عمن بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ تو حضور کی مرفوع حدیثیں ہو گئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے دور صحابہ میں اجلۂ صحابہ اکرام کے فتاوے اور عمل بھی اسی پر رہا کہ مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لی جاتی تھی، طلوع نجم کا، ستاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار نہ کیا جاتا تھا۔ اس مضمون کی روایتیں اب صاحب کتاب نے 4 صحابہ سے بیان کی ہیں، ان روایتوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وقد رویہ فی ذلک ایضا عمن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی مضمون کی حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موجود رہنے والے صحابہ اکرام سے بھی مروی ہیں۔ جیسے پہلی حدیث، حدثنا سلیمان بن شعیب، یہ پہلی حدیث یہ ہے، دیکھیے حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا زہیر بن معاویۃ عن عمران بن مسلم عن سوید بن غفلۃ قال قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ صلو هذه الصلاۃ یعنی المغرب والفجاج مسفرۃ، فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ نماز یعنی نماز مغرب اس وقت پڑھو جب راستوں میں ابھی روشنی موجود ہو، والفجاج مسفرہ، فجاج راستے، مسفرہ روشن ہو، تو معنی مفہوم یہ کیا جائے گا کہ یہ نماز یعنی مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب کہ راستوں میں ابھی روشنی باقی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، سورج غروب ہوتے ہی ایک دم اندھیرا نہیں ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے، لیکن ستارے جس وقت طلوع ہوتے ہیں تو فضا بالکل جو ہے یہ تاریک ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز مغرب میں تعجیل ہے، اور تعجیل اس بات کا ثبوت ہے کہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، اب یہ ان کا فتویٰ کہہ لیجیے آپ۔ اب اس کو مختلف سندوں کے ساتھ صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلی سند اس کی، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عمران فذكر مثله باسناده، تو شعبہ نے حضرت عمران سے اور اس کے بعد انہوں نے اسی طریقے کی حدیث جو ہے نقل کی ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری سند، بلکہ ہاں، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو عمر الحوضی قال حدثنا یزید بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن سیرین عن المہاجری ان عمر بن الخطاب کتب الی ابی موسیٰ، فاروق اعظم نے حضرت ابو موسیٰ کو لکھا، کیا لکھا؟ ان صلی المغرب حین تغرب الشمس، کہ غروب آفتاب کے وقت مغرب کی نماز پڑھو۔ یہ حضرت عمر فاروق کا فرمان تھا
جو اب حضرت ابو موسیٰ کو لکھا گیا۔ اس سے بھی تائید ہوتی ہے ائمہ اربعہ کے مسلک کی۔ اور حضرت عمر کا اور ایک فتویٰ جو اہل جابیہ کو بھیجا گیا، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن عن سعید بن المسیب ان عمر رضی اللہ عنہ كتب الى اہل الجابیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جابیہ والوں کو لکھا، کیا لکھا؟ ان صلوا المغرب قبل ان تبدو النجوم، ستارے ظاہر ہونے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرو۔ یہ بالکل صریح حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ دیکھ لیجئے یا ان کا عمل دیکھ لیجئے۔ یہ حدیث ہے، حدثنا فہد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی عن الاعمش قال حدثنا ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال، عبد الرحمن بن یزید وہ کہتے ہیں صلی عبد اللہ باصحابہ صلاۃ المغربی، حضرت عبداللہ نے، اب یہاں عبداللہ سے مراد غالباً عبداللہ بن مسعود ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں مطلقاً جب عبداللہ کا لفظ آتا تو اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں، اور حسن کا لفظ آتا تو اس سے حسن بصری مراد ہوتے ہیں مطلقاً۔ تو عبد الرحمن بن ابو یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھائی۔ دیکھیے، فقام اصحابہ یتراءون الشمس، تو ساتھیوں نے اٹھ کر سورج دیکھنا شروع کر دیا، یعنی اس ایسے وقت پڑھائی کہ ساتھیوں نے اٹھ کر سورج دیکھنا شروع کر دیا۔ فقال ما تنظرون، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ قالو، تو انہوں نے کہا ننظرو، ہم دیکھ رہے ہیں اغابت الشمس، کیا سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا، سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا۔ فقال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا ھذا واللہ واللہ الذی لا الہ الا ہوا وقت ھذہ الصلاۃ، حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس نماز کا یہی وقت ہے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس آیت کو آپ نے تلاوت فرمایا، یعنی غروب آفتاب سے رات تاریک ہونے تک نماز ادا کرو۔ واشار بیدہ الی المغرب، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔ فقال، اور فرمایا ھذا غسق اللیل، مغرب کی طرف اشارہ فرمایا، ھذا غسق اللیل، یہ رات کی تاریکی ہے، یہ رات کی تاریکی ہے۔ واشار بیدہ الی المطلع، اور آپ نے ایک ہاتھ سے مقام طلوع کی طرف اشارہ فرمایا۔ فقال ھذا دلوک الشمس، یہ دلوک شمس ہے، یعنی یہ سورج کا ڈوبنا ہے۔ قیل حدثکم عمارۃ ایضا قال نعم، حضرت عمارہ نے بھی کہا گیا ہے، قیلہ کہا گیا ہے کہ تم سے حضرت عمارہ نے بھی یہی روایت بیان کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کیا کہا؟ ہاں۔ اب اس حدیث پاک میں غور کیجیے۔ اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ اپنے ساتھیوں کو نماز مغرب پڑھائی، اور اس وقت اس قدر روشنی تھی کہ لوگوں نے کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت عبداللہ کو یہ بات معلوم ہوئی اور آپ نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے صاف ارشاد فرمایا کہ یہی جو ہے مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اب ایک حدیث اور دیکھ لیجئے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تھی، اور یہ بھی شاید عبداللہ بن مسعود کی یہ نیچے حدیث ہے۔ حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابو الاحوص عن مغیرۃ عن ابراہیم قال عبد الرحمن بن یزید صلی ابن مسعود باصحابہ المغرب، عبداللہ بن مسعود نے اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، کب؟ حین غربت الشمس، غروب آفتاب کے وقت۔ ثم قال، پھر فرمایا ھذا والذی لا الہ الا ھو وقت ھذہ الصلاۃ، اللہ کی قسم یہی اس نماز کا وقت ہے، یعنی نماز مغرب کا وقت یہی ہے۔ اس کی اور ایک سند ہے، حدثنا فہد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابی عن الاعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله مثله، یہ اس کی ایک سند تھی جو بیان کر دی گئی۔ آگے دیکھیے،
حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوهبی قال حدثنا المسعودی عن سلمة بن کہیل عن عبد الرحمن ابن یزید عن ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے یہ بھی. یہ دیکھیے یہ پہلی لائن میں آ گئی ہے حدیث. ہاں کیا مروی؟ انہ قال حین غربت الشمس، کہ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا والذی لا الہ الا ہو، قسم اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان هذه الساعة لمیقات هذه الصلاة، بے شک یہی گھڑی اس نماز کا وقت ہے. ثم قرأ عبد اللہ تصدیق ذلك من کتاب اللہ، پھر اپنی اس بات کی تصدیق میں کتاب اللہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی. کیا؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا وَدُلُوكُهَا حِينَ تَغِيبُ، دلوک سے مراد آفتاب کا غروب ہونا ہے. وَغَسَقُ اللَّيْلِ حِينَ يُظْلِمُ، اور غسق لیل سے مراد جب کہ رات تاریک ہو جائے. فَالصَّلَاةُ بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے بیچ میں نماز ہے، ان دونوں وقتوں کے درمیان نماز ہے. یہ حدیث اور زیادہ واضح ہے. آگے ایک حدیث دیکھ لیجیے، یہ بھی کس کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عبد الله بن عثمان بن خثیم عن عبد الرحمن بن لبیبۃ قال قال لی ابو ہریرہ، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا؟ متی غسق اللیل، رات کب چھا جاتی ہے، یا متی غسق اللیل. اور اگر اس عبارت کے اعتبار دیکھیں تو مسا غسق اللیل، یعنی رات کا چھا جانا کب ہوتا ہے، رات کب چھا جاتی ہے. قال اذا غربت الشمس، تو انہوں نے کہا جب سورج غروب ہو جائے. قال فاحذر المغرب فی اثرها ثم احضرها فی اثرها ثم احضرها فی اثرها، تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس کے بعد نماز مغرب میں جلدی کرو، اس کے بعد جلدی کرو. یہ حدیث بھی ائمہ اربعہ کی تائید کرتی ہے. آگے اور ایک حدیث دیکھ لیجیے. حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزهري عن حمید بن عبد الرحمن قال رأيت عمر وعثمان يصليان المغرب في رمضان اذا ابصرا الى الليل الاسود ثم يفطران بعد. اب یہ دو صحابہ کا عمل ہے، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا. یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حمید بن عبد الرحمن. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ یصلیان المغرب فی رمضان اذا ابصرا الی اللیل الاسود، کہ یہ دونوں حضرات رمضان شریف میں نماز مغرب اس وقت ادا کرتے تھے جب رات کی تاریکی دیکھتے تھے. ثم یفطران بعد، پھر اس کے بعد افطار کرتے تھے، یعنی پہلے نماز پڑھتے تھے بعد میں افطار کرتے تھے. اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ افطار پہلے کرنا چاہیے، نماز بعد میں پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں پر اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیش کیا گیا. اس کی وضاحت میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ نماز پہلے کیوں پڑھتے تھے. تو یہ دونوں حضرات جو ہیں میں نے ان کو دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، یہ رمضان میں خاص طور پر مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ رات کی تاریکی دیکھ لیتے تھے، اس کے بعد افطار کرتے تھے. تو مطلب کیا ہے کہ نماز میں جلدی کرتے تھے، افطار میں تاخیر کرتے تھے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز مغرب میں تعجیل یعنی جلدی کرنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں فہؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. لم یختلفوا فی ان اول وقت المغرب حین تغرب الشمس، ان کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز مغرب کا اول وقت جو ہے غروب آفتاب ہے. وہذا هو النظر ایضا، اور نظر بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی، یعنی نظر بھی، قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے، مرفوع حدیثیں بھی اسی بات کو ثابت کرتی ہیں. تو نظر بھی یہی کہتی ہے کہ نماز مغرب غروب آفتاب کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن نظر سے پہلے ہم اس اشکال کا جواب دے دیں کہ فاروق اعظم اور عثمان غنی پہلے نماز پڑھتے تھے بعد میں افطار کیوں کرتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ کثیر تعداد میں روایتیں ایسی آئی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے ساتھ متصلاً نماز مغرب سے پہلے افطار کرتے تھے، یہ ثابت ہے. تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ افطار میں جلدی کرنا اور نماز مغرب سے پہلے افطار کرنا یہ واجب ہے.
اس وجوب کے احتمال کو دور کرنے کے لیے بیان جواز کے لیے دونوں حضرات جو ہیں بعد میں افطار کرتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب نظر دیکھ لیجئے، وَهَذَا هُوَ النَّظْرُ أَيْضًا، نظر بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ طلوع غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دخول نہار یعنی طلوع فجر سے متصلاً فجر کا وقت شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، یعنی فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں کہ طلوع صبح صادق سے ہی، یعنی طلوع فجر کا مطلب دخول نہار، دن کے داخل ہوتے ہی۔ اب دن کے داخل ہونے کی اصطلاح کیا؟ طلوع فجر۔ طلوع فجر سے متصلاً فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی طرح دخول اللیل یعنی غروب آفتاب کے بعد متصلاً مغرب کا وقت شروع ہونا چاہیے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح دخول نہار سے متصلاً فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی طرح دخول اللیل سے متصلاً مغرب کا وقت بھی شروع ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیجئے، وَهَذَا هُوَ النَّظْرُ أَيْضًا، اور نظر بھی یہی چاہتی ہے جو ہمارے ائمہ کا مسلک ہے۔ نظر کیا ہے؟ لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، دخول النہاری وقت لصلاۃ الصبح، دن داخل ہونے کا وقت یہ نماز فجر کا وقت ہے۔ فَكَذَلِكَ دخول اللیل وقت لصلاۃ المغرب، یوں ہی رات کے داخل ہونے کا وقت یہ نماز مغرب کا وقت ہونا چاہیے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعَامَّةِ الْفُقَهَاء، اور یہی ہمارے ائمہ ثلاثہ اور عام فقہا کا مذہب ہے۔ یہ گفتگو ہو گئی ہماری نماز مغرب کے اول وقت کے حوالے سے۔ اس میں دو قول تھے، پہلا قول یہ تھا کہ طلوع نجم سے مغرب کا اول وقت شروع ہوتا ہے، دوسرا قول یہ تھا کہ غروب آفتاب سے متصلاً ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فریق اول نے اپنی تائید میں ابو بصرہ غفاری کی حدیث کو بیان کیا، اس کا جواب دے دیا گیا۔ اس کے بعد مرفوع حدیثوں کے ذریعے، صحابہ کے فتاوے کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو سب متفق ہیں، ائمہ اربعہ بھی ہیں، لیکن اس کے بعد مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے، یعنی مغرب کا آخری وقت کیا ہے؟ تو آخری وقت کے بارے میں پھر اختلاف ہے۔ مغرب کا آخری وقت کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي خُرُوجِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ قَوْمٌ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَهُوَ الْحُمْرَةُ خَرَجَ وَقْتُهَا۔ یہاں سے نماز مغرب کا آخری وقت کیا ہے اس کی تفصیلات، اس کو میں پہلے خلاصہ ذکر کر دوں۔ مغرب کے آخری وقت کے بارے میں تین مشہور قول ہیں۔ پہلا امام شافعی، امام مالک کا، امام شافعی کا اور امام مالک کا ایک قول، لہذا اس کو امام شافعی کا قول تسلیم کیجیے۔ امام شافعی کا قول یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اطمینان کے ساتھ وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ 3 رکعت پڑھنے کی بقدر وقت گزرنے سے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آفتاب ڈوبنے کے بعد کوئی شخص اطمینان سے وضو کرے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ 3 رکعت پڑھے، اتنا جو وقت ہے یہی مغرب کا آخری وقت ہے، اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امام طحاوی نے اس قول کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ امام شافعی، امام مالک کے دوسرے قول کو بیان کیا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ تو اس قول کو آپ نظر انداز کر دیجئے، یہ شاید ان کا قول قدیم ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں حنفی ہیں، ان حضرات کے نزدیک مغرب کا آخری وقت یہ ہے کہ جب شفق احمر ختم ہو جائے، جب سرخی ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد۔ جب شفق احمر ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول امام اعظم ابو حنیفہ کا، وہ کہتے ہیں کہ شفق ابیض کے ختم ہونے سے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، اور شفق ابیض یہ شفق احمر کے کچھ دیر بعد آتی ہے، لہذا دونوں کے ختم ہونے کے ساتھ مغرب کا وقت یہ ختم ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ پھر سن لیجئے، امام شافعی وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ شفق احمر کے ختم ہوتے ہی مغرب کا وقت ختم، اور امام اعظم کے یہاں شفق ابیض جو شفق احمر کے بعد آتی ہے،
شفق ابیض کے بعد امام اعظم کے نزدیک مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ دو قول ہو گئے، لیکن امام طحاوی نے ان دونوں قولوں کے ثبوت کے لیے جو ہے یا کسی ایک کی ترجیح کے لیے کوئی روایت پیش نہیں کی ہے، بلکہ یہاں صرف نظر سے کام لیا ہے، صرف قیاس پیش کیا ہے۔ وہ قیاس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام طحاوی نے یہاں قول ثانی کی تائید پیش کی، کس کی؟ امام اعظم کے قول کی، اور امام شافعی وغیرہ کے قول کے لیے بھی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ جو قیاس پیش کیا ہے وہ امام اعظم کے قول کے لیے کیا۔ قیاس یہ ہے کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیاض یعنی سفیدی سے پہلے جو سرخی ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، کیونکہ امام شافعی وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ سرخی جانے کے بعد مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، سرخی کے بعد مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو اس بات میں سب کا اتفاق ہوا کہ جو شفق احمر ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اختلاف کس میں ہے؟ صرف بیاض میں۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ شفق ابیض میں بھی مغرب کا وقت ہے، اس کے جانے کے بعد مغرب کا ختم ہوتا ہے، اور امام شافعی وغیرہ کا کہتے ہیں کہ شفق ابیض کا وقت جو ہے یہ مغرب کا وقت نہیں ہے، ختم ہو چکا۔ بہرکیف ایک چیز متفق علیہ ہے کہ شفق ابیض سے پہلے جو شفق احمر ہے وہ نماز کا وقت ہے بالاتفاق۔ اختلاف صرف شفق ابیض میں ہے۔ چنانچہ بعض حضرات نے یہ کہا کہ شفق ابیض کا حکم بھی شفق احمر کا ہے، اور بعض نے اس کا برعکس کہا۔ اور جس چیز میں اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت، فجر کے وقت بیاض اور حمرت یعنی سفیدی اور سرخی دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی وہ دونوں بھی فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تو اس پر قیاس اور نظر کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی بیاض یعنی شفق ابیض اور شفق احمر دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے، اور دونوں مغرب کی نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ اس کا جو ہے اب ترجمہ کر لیجئے، یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ دیکھیے، واختلف الناس فی خروج وقت المغربی، فقہا نے مغرب کے آخری وقت میں اختلاف کیا ہے کہ آخر مغرب کا آخری وقت کیا ہے۔ فقال قوم، تو ایک قوم نے کہا اذا غاب الشفق وهو الحمرۃ خرج وقتها، جب شفق غائب ہو جائے، شفق سے مراد شفق احمر، تو مغرب کا وقت چلا گیا۔ وممن قال ذلك، اور جن حضرات نے یہ کہا وہ کون ہیں؟ ابو یوسف اور امام محمد۔ امام شافعی، امام مالک کا انہوں نے یہاں تذکرہ نہیں کیا ہے۔ وقال آخرون، اور دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ اذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرہ، جب شفق غائب ہو جائے، یعنی کون سی شفق؟ وہ بیاض، وہ سفیدی جو حمرت کے بعد آتی ہے، خرج وقتها، جب مغرب کا وقت ختم ہوگا۔ وممن قال ذلك ابو حنیفہ، اور اس قول کے قائل کون ہیں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وکان النظر فی ذلک عندنا، اور ہمارے نزدیک اس میں نظر یہ ہے کہ انہم قد اجمعوا، کہ تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان الحمرۃ التی قبل البیاض من وقتها، کہ وہ سرخی جو سفیدی سے پہلے ہے وہ مغرب کے وقت کے اندر ہے۔ وانما اختلافهم فی البیاض الذی بعدہ، اور فقہا کا اختلاف اس سفیدی میں ہے جو سرخی کے بعد آتی ہے۔ فقال بعضهم، تو بعض فقہا نے کہا حکمہ حکم الحمرتی، کہ اس سفیدی کا حکم بھی حمرت کا حکم ہے، جیسے امام اعظم نے کہا۔ وقال بعضهم حکمہ خلاف حکم الحمرہ، اور بعض نے یہ کہا کہ اس کا حکم سرخی کے حکم کے برخلاف ہے۔ فنظرنا فی ذلک، تو اس میں ہم نے غور کیا، تو ہم نے دیکھا فرائین الفجر یکون قبلہ حمرہ، ہم نے دیکھا کہ فجر کے وقت کو، کہ اس میں فجر کے وقت سے پہلے جو ہے کہنا چاہیے سرخی ہوتی ہے، ثم یتلوها بیاض الفجر، اس کے ساتھ ہی جو ہے فجر کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ فکانت الحمرۃ والبیاض فی ذلک وقتا لصلاۃ واحد وهو الفجر، تو فجر میں سفیدی اور سرخی دونوں یہ ایک ہی نماز یعنی نماز فجر کا وقت ہے۔ فاذا خرج وقتها، تو جب وہ دونوں چلی جائیں، یعنی سرخی بھی چلی جائے سفیدی بھی چلی جائے، جب فجر کا وقت جاتا ہے، فالنظر علی ذلک، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ ہونا چاہیے ان یکون البیاض والحمرۃ فی المغرب ایضا وقتا لصلاۃ واحد، کہ مغرب میں بھی بیاض اور حمرت، سفیدی اور سرخی، یہ دونوں بھی ایک نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ وہ حکم واحد، اور دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے۔ کیا؟ اذا خرج وقت الصلاۃ اللذان
ہما وقت لہما، اور دونوں کا وقت ایک ہی ہونا چاہیے کہ اذا خرج، جب یہ دونوں نکل جائیں، خرج وقت الصلاۃ اللذانی ہما وقت لہا، خرجہ جب یہ دونوں سفیدی سرخی غائب ہو جائیں تو اس نماز کا وقت ختم ہو جائے. خرجہ وقت الصلاۃ اللذانی وقت الصلاۃ اللذانی ہما وقت لہما، تو جب یہ دونوں غائب ہو جائیں تو اس نماز کا وقت ختم ہو جائے، یہ دونوں جس کا وقت تھیں. یہ تفصیل ہو گئی نماز مغرب کے آخری وقت کی، اور دونوں چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کر دیں کہ نماز مغرب کا اول وقت کیا ہے اور نماز مغرب کا آخری وقت کیا ہے. اب اس کے بعد ایک وقت باقی ہے، یعنی عشاء کا وقت، اس کا اول وقت اور آخری وقت، اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور یہ گویا کہ باب کا بالکل آخری حصہ ہے. اس کے بعد باب الجمع بین الصلاتین کیف ہو، اس باب کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں. نماز عشاء کے اول وقت اور آخری وقت کی تفصیلات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.